محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی 5 آیات کریمہ 130 سے 134 تک کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے، پس ایمان کے سوا کسی اور حالت پر تم کو موت نہ آئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق إلہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کرتے آئے ہیں۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرمان بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کی پوچھ نہ ہوگی۔ ان آیات بینات کی تفسیر یہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عین وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی، مگر یہود جو حضرت ابراہیم کا پیرو ہونے پر فخر کرتے تھے، آپ کی دعوت کے سب سے بڑے مخالف بن گئے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر عربی جس دین ابراہیم کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے وہ اسلام تھا، یعنی اللہ کے لیے کامل حوالگی و سپردگی۔ قرآن کے مطابق یہی حضرت ابراہیم کا دین تھا، اور اپنی اولاد کو انہوں نے اسی کی وصیت کی۔ اس کے برعکس یہود نے حضرت ابراہیم کی طرف جو دین منسوب کر رکھا تھا، اس میں حوالگی اور سپردگی کا کوئی سوال نہ تھا۔ اس میں خواہش پرستی کی زندگی گزارتے ہوئے محض سستے تخیلات کے تحت جنت کی ضمانت حاصل ہو جاتی تھی۔ پیغمبر عربی کے لائے ہوئے دین میں نجات کا دار مدار تمام تر عمل پر تھا، جبکہ یہود نے اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت سے وابستگی اور عقیدت کو نجات کے لیے کافی سمجھ لیا تھا۔ اول ذکر کے نزدیک دین آسمانی ہدایت کا نام تھا، اور ثانی ذکر کے نزدیک محض ایک گروہی مجموعہ کا جو نسلی روایات اور قومی تخیلات کے تحت ایک خاص صورت میں بن گیا تھا۔ ماضی یا حال کے بزرگوں سے یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے میرے محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، ماضی یا حال کے بزرگوں سے اپنے کو منسوب کر کے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے عمل کی کمی ان کے عمل کی زیادتی سے پوری ہو جائے گی۔ یہود اس خوش فہمی کو یہاں تک لے گئے کہ انہوں نے نسلی نجات کا عقیدہ وضع کر لیا۔ انہوں نے اپنی تمام امیدیں اپنے بزرگوں کے تقدس پر قائم کر لی، مگر یہ نفسیاتی فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے کیا، ایک سے نہ دوسرے کے جرائم کی پوچھ ہوگی اور نہ ایک کو دوسرے کی نیکیوں میں سے حصہ ملے گا۔ ہر ایک اپنے کیے کے مطابق اللہ کے یہاں بدلہ پائے گا۔ تم نہ مرنا مگر اسلام پر، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ تمہاری تمناؤں کی عمارت گرے گی، پھر بھی تم آخر وقت تک اس پر قائم رہنا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وباللہ توفیق۔